سے پانی، دہشت گردی اور تجارت پر بات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش۔ تہران میں ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا، پاکستان خطے میں امن و سلامتی کا خواہاں ہے، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات حل کرنا چاہتے ہیں۔ بہادر افواج نے دلیرانہ کارروائی کی، عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کی، جارحیت ہوگی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ مزید بولے، غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم پر پاکستان اور ایران کا موقف یکساں ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم کی ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی سے بھی ملاقات، بھارت کے ساتھ حالیہ تنازعات کے بارے میں بتایا۔ آیت اللہ خامنائی نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بعض مسلم ممالک صہیونی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان مسلم دنیا میں اہم اور پر اثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کو موجودہ غلط سمت سے ہٹا کر اس کی سمت درست کی جا سکتی ہے۔ مودی کا پاکستان میں دہشت گردی کرانے کا کھلا اعتراف، پاکستانیوں کو براہ راست دھمکیاں دے ڈالی، کہا پاکستانیوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم کے گجرات میں دیے گئے حالیہ بیان کا نوٹس۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بیان میں نفرت اور تشدد انگیز لب و لہجہ نہایت قابل تشویش ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا بیان پہلے سے غیر مستحکم خطے کے لیے خطرناک نظیر قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم بھارتی قیادت میں سیاسی بلوغت اور شائستگی کے زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے بیانات اقوام متحدہ چارٹر کی بنیادی اصولوں کی کھلے خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ایسے بیانات کو ایک غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ پاکستان باہمی احترام اور خود مختاری کی برابری کی بنیاد پر امن کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی جارحانہ بیانات علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پہلگام ڈرامہ مودی کی سازش، سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کا بڑا انکشاف۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات عین الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ پلوامہ میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی، تب بھی مودی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اڑی حملہ سرجیکل سٹرائیک کا باعث بنا، جسے انتخابی مہم میں سیاسی طور پر استعمال کیا گیا۔ مودی نے قومی سلامتی کے مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ پہلگام حملہ بہار کے الیکشن جیتنے کی غرض سے کیا گیا۔ مودی سرکار کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیز، بھارتی تجزیہ کار اور صحافی بھی کھل کر تنقید کرنے لگے۔ تجزیہ کار اجے سانی نے ایک انٹرویو میں بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ سے پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی میڈیا سے مبالغہ آرائی کر رہی ہے تاکہ جھوٹ کی تشہیر کی جا سکے۔ بھارتی حکومت کی فوجی حکمت عملی شدید ناکامی کا شکار ہو چکی ہے۔ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا جسے بھارتی ناکامیوں کا کھل کر انکشاف ہوا۔ پاکستانی دفاعی صلاحیت کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ بھارتی میڈیا پر عوام کو گمراہ کرنے والی رپورٹ چلائی گئی۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ علی گڑھ اتر پردیش میں ہندو انتہا پسند گاؤں رکشکوں نے 4 بھارتی مسلمانوں کو اینٹیں، ڈنڈے اور سریوں سے مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ حملہ آوروں نے مسلمانوں کو گاڑی سے نکالا، موبائل فون، نقدی چینی اور گاڑی کو آگ لگا دی۔ موقع پر موجود پولیس خاموش تماشائی۔ گاؤں رکشکوں نے مسلمانوں کو گائے کا گوشت لے جانے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت، اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ججز ٹرانسفر کے معاملے پر ویٹو پاور عدلیہ کو دی گئی ہے، ایگزیکٹو کو نہیں۔ ججز ٹرانسفرز کے وقت تمام چیف جسٹسز نے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ سینیورٹی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو چیف جسٹس کے علم میں لایا جاتا۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ سینیورٹی کے معاملے پر کسی چیف جسٹس سے رائے نہیں لی گئی۔ ٹرانسفر شدہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا پرانی ہائی کورٹس کے، یہ بھی طے ہونا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ججز ٹرانسفر کے حوالے سے کون سا اصول اپنایا جائے گا، آئین خاموش ہے۔ اس معاملے میں کون سا اصول اپنایا گیا ہے؟ جسٹس سرفراز ڈوگر کو ٹرانسفر کے لیے چنا گیا۔ جسٹس ڈوگر لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی میں 15ویں نمبر پر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی۔
تحریک انصاف کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین خان گنڈا پور بھی پہنچ گئے۔ احتجاج کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف پولیس، ایف سی کی اضافی نفری تعینات، قیدی وین اور بختر بند گاڑی بھی پہنچا دی گئی۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہائی کورٹ کے باہر جمع ہونا شروع۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی زنجیریں توڑ کر بانی پی ٹی آئی کے کیسز سنے جائیں۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ کم عمری کی شادی کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل پہنچ گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا 242واں اجلاس چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی صدارت میں شروع۔ کونسل اجلاس میں کم عمری کی شادی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ خلا کی صورت میں مہر کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی ایجنڈے میں شامل۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھیجا گیا چائلڈ میرج ایکٹ کا بھی جائزہ کونسل لے گی۔ ملک بھر میں آندھی اور بارشوں کا ایک اور الرٹ۔ آج سے 31 مئی تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں وقفے سے تیز ہواؤں اور بارش کا امکان۔ راولپنڈی، گجرات، جہلم، گوجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا اور میانوالی میں بادل برسیں گے۔ پشاور، مردان، نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ کوئٹہ، یوب، بارکھان، خزدار میں آندھی کے ساتھ بارش ہوگی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ ابوظہبی میں چاند دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ عمان، فلسطین کے شہر القدس اور قاہرہ میں چاند آنکھ سے دیکھنا ممکن ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان کے محافظ ہی خواتین کو ہراساں کرنے لگے۔ لاہور سے اوکاڑا جانے والی بس میں تھانہ گرین ٹاؤن کے پولیس اہلکار کا مسافر خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو میں کانسٹیبل مبشر حسین مسافر خاتون کو ہراساں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خاتون کے شور مچانے پر پولیس اہلکار نے بس سے اترنے کی کوشش کی۔ عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور معطل کر دیا گیا۔ گھوٹکی کے علاقے قادر پور میں کچے کے ڈاکوؤں نے 2 کاشتکار بھائیوں کو اغوا کر لیا۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج، اسلحہ لے کر باہر نکل آئے۔ کہا پولیس کچھ نہیں کرتی، اب ہم ڈاکوؤں سے لڑیں گے۔ دوسری جانب صادق آباد میں ڈاکوؤں نے 5 افراد کو اغوا کر لیا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا آپریشن جاری۔ ایران کا یورینیم افزودگی معطل نہ کرنے کا 2 ٹوک اعلان۔ افزودگی روکنے کے بدلے امریکہ سے جوہری معاہدہ قبول نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا افزودگی روکنے کی 3 سالہ پیشکش کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ترک کرنے کو بھی تیار ہے۔ امریکہ بات نہ کرے یا پابندیاں لگائے تو بھی ایران زندہ رہے گا۔